لائق ست تکریم عرش مقام سادات ذوی الاحترام و معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورضوان من اللہ اکبر، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار آقائے نامدار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم حضور احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور محبت سے ادیے درود و سلام پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگا کر کے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، اور یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا۔ معزز سامعین ذوی الاحترام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب قدیر ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جو اسلامی پہلے مہینے کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہم اس ماہ کو محرم الحرام کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور اس مہینے کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس مقدس اور مبارک مہینے میں سید الشہداء امام عرش مقام آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانثاروں نے دین اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کیا اور اپنے خاندان کو بھی قربان کیا، لہٰذا عاشقان اہل بیت اس مہینے کے اندر چاند رات سے لے کر کے کم و بیش 10 راتیں ذکر سید الشہداء کی مناسبت سے منعقد کرتے ہیں، جس میں عاشقان اہل بیت شریک ہو کر کے ذکر اہل بیت سن کر کے اپنی دنیا اور آخرت میں نجات کا سامان تیار کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ بھی اپنی آخرت کی نجات کے لیے ذکر اہل بیت میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کروں گا اولاد سید میرا رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد کو کہ انہوں نے یہ محفل پاک منعقد کی، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی
دنیا اور آخرت کے اندر انہیں نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی برکتوں سے ان سب کو مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ کائنات میں اگر بندے کے لیے کوئی چیز بڑی ہے اور کوئی چیز اگر اہم ہے تو وہ اللہ کی رضا ہے۔ جسے اللہ کی رضا نصیب ہو گئی، جسے اللہ کی رضا مل گئی، پھر اس بندے کو سمجھ لو کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت اور اللہ نے بہت بڑی کامیابی سے بندے کو مالا مال فرما دیا۔ یوں تو اللہ نے ہمیں ان گنت اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا کی ہے کہ اگر بندہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے اور اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہے تو بندوں کی گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کو بندہ شمار نہیں کر سکتا، نہ اللہ کی نعمتوں کو بندہ گن سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اور خاص بات تو یہ ہے اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ہر نعمت اتنی قیمتی ہے کہ میزان کے ایک پلڑے کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمت کو رکھا جائے اور میزان کے دوسرے پلڑے کے اندر ساری کائنات کی متاع کو اٹھا کر کے رکھ دیا جائے، لیکن اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے کائنات کی ساری متاع کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ کر کے اللہ کی نعمت سے مقابلہ کیا جائے، پھر بھی وہ کائنات کی نعمتیں اللہ کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کائنات کی ساری متاع اللہ کی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کتنی قیمتی ہوتی ہے، اور اللہ جو نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے وہ کتنی گراں قدر اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے، اور وہ نعمتیں کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھ عطا فرمائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کام تو ایک آنکھ سے بھی چل جانے والا ہے، بندے کو ایک آنکھ سے بھی دکھ جانے والا ہے، انسان اپنی ضرورتوں کو ایک آنکھ کے ذریعے بھی پورا کر سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر، آپ دیکھیں اللہ کی نعمتیں کتنی قیمتی ہے۔ اگر کوئی دنیا کا سرمایہ دار آ کر کے دو آنکھ والے سے کہے اے اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے دو آنکھ عطا کی ہے، ایک آنکھ عطا کر دے میں تجھے 1,00,000 روپیہ دے دوں گا، ایک آنکھ عطا کر دے میں تجھے 10 لاکھ عطا کروں گا، حتیٰ کہ بہت ساری دولت کی اگر بندہ فرمائش بھی کرے تو اللہ کی نعمتوں کی جو قدر جاننے والا بندہ ہے وہ برجستہ یہی کہے گا اے انسان تجھے تیری دولت مبارک ہو، اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کائنات کی کوئی شے اللہ کی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایک آنکھ کی کتنی قیمت ہے، اسی طریقے سے آپ ہاتھ کو لے لیں، اسی طریقے سے آپ پیر کو لے لیں، اور اسی طریقے سے انسان کے جسم کو آپ دیکھیں، اللہ نے کتنی نعمتیں بندے کو عطا کی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں یقیناً یہ نعمتیں ہمارے لیے بہت بڑی قیمتی ہے، لیکن ان نعمتوں سے بھی اگر کوئی قیمتی نعمت ہے تو وہ بندے کا ایمان ہے۔ اگر بندے کا ایمان ہے تو سمجھ لو کہ اس کو بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اور اللہ نے اگر کسی کو ایمان کی دولت عطا کی ہے تو پھر وہ دولت اتنی قیمتی ہے کہ ایمان کی دولت بندے کو دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت عطا کرتی ہے، اور یہ ایمان آخرت کے اندر بھی بندے کو مغفرت کا پروانہ عطا کروائے گا۔ ایمان بڑی قیمتی دولت کا نام ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ بندے کے پاس اعمال کا ذخیرہ ہے، بندے کے پاس نمازیں ہیں، روزے، درود پاک پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی اہمیت اور قدر کو جاننا ہے تو آپ یوں جانیں کہ اگر بندے کے پاس نمازوں کا ذخیرہ ہے، بندے کے پاس روزوں کا ذخیرہ ہے، بندے کے پاس حج کا ثواب بھی موجود ہے، بندے کے پاس صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب بھی موجود ہے، یہ سارے اعمال اگر بندے کے پاس ہیں، یہ سارے اعمال کا ذخیرہ بندے کے پاس ہے، لیکن اگر ایمان بندے کا نہیں ہے تو کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ کیا جائے گا،
اور کسی بھی عمل کو شرف قبولیت سے نہ نوازا جائے گا۔ پتہ چلا ایمان بنیاد کا نام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جسے ایمان کی دولت مل گئی اس کے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اللہ ایمان والے کو دونوں جہان کی کامیابی سے مالا مال بھی فرماتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو پیش کروں۔ سوال یہ کہ مومن کون ہے؟ یہاں تو ہر بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہاں تو ہر بندہ اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتا ہے، یہاں تو ہر بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں، ہم ہی صاحب ایمان ہیں، اور ہم ہی ایماندار انسان ہیں، اور ہر بندہ اپنے ایمان کے حوالے سے یہ اعلان کرتا ہے۔ لیکن ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں جس سے اندازہ لگانا ہوگا کہ ایمان والا ہے کون، اور یہ کسی اور کی زبانی پیش نہیں کروں گا، اس رسول کی زبانی پیش کروں گا کہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی طبیعت سے کبھی نہیں بولتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کی شان والا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے اور کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوا کرتا ہے۔ میں اس رسول غیبدہ کی زبانی آپ کو سناؤں کہ مومن کون ہے؟ یا تو ہر بندہ اپنے آپ کو ایمان والا، صاحب ایمان، ایماندار کہہ رہا ہے، لیکن حضور کی زبانی پوچھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف فرمائے اور صحابہ کی محفل لگی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ تم کون ہو؟ اللہ کے حبیب نے اپنے صحابہ سے فرمایا، وہ صحابہ جن کی ہر نماز مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے ہوتی اور حضور کے ایک اشارے پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، یہاں تک کہ نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے، نہ اولاد کی پرواہ کرتے، نہ مال کی پرواہ کرتے، یار کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ جو تیار رہتے تھے۔ ان صحابہ سے حضور نے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ تم کون ہو؟ صحابہ نے حیرت سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے رخ زیبا کی طرف دیکھا، ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتے، بندہ نواز آقا ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ تمہارے ایمان کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہو، بتاؤ تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ عرض کرتے، بندہ نواز آقا ہمارے ایمان کی پہلی پہچان تو یہ ہے کہ ہم آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اگر اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمارے ایمان کی تیسری پہچان یہ ہے کہ اللہ ہمیں جس حال میں رکھے ہم کبھی گلے اور شکوے نہیں کرتے، اللہ کی رضا پر ہم راضی رہتے ہیں، اور مولا جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہ کر کے ہم اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزار لیا کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ نے کہا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سچے اور پکے مومن ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تم سچے اور پکے مومن ہو۔ اب ہم ان تین صفتوں کو اپنی زندگی کے اندر تلاش کریں، ہے مصیبتوں پر صبر، ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر، ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا جذبہ ہماری زندگی کے اندر۔ بات اگر ہم مصیبتوں پر صبر کی کریں تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اتنے بے صبرے ہیں کہ معمولی سی اگر مصیبت ہم کو آ پڑے، معمولی سی پریشانی اگر ہم کو آ پڑے، معمولی سی آفت اگر ہمارے سروں پر آئے تو ہم آہ اور واویلا کر کے دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں، اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اس پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ جبکہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو گلے اور شکوے نہیں کرتا، صبر کا دامن تھام لیتا ہے اور آنے والی مصیبتوں کو صبر کے ذریعے وہ برداشت کر لیا کرتا ہے۔ مومن کی یہ پہچان ہے، صبر کرتا ہے، وہ گلے شکوے نہیں کرتا، آو بکا نہیں کرتا، وہ لوگوں کے سامنے فریادیں نہیں کرتا۔ میں آپ کو بتاؤں سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو اٹھاؤ، آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا جبریل امی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں، بندہ نواز آقا رب آپ پر سلام نازل کرتا ہے، رب کے سلام کو آپ قبول فرمائیں۔
رب کے سلام کو قبول کریں۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک عریضہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ فرمایا کیا ہے جبریل؟ عرض کرتے ہیں بندہ نواز آقا عریضہ یہ ہے کہ ابھی آپ کی بارگاہ میں آپ کے یار غار ابو بکر آئیں گے، ابھی وہ آئیں گے، جب وہ آئے نا تو آپ ان سے پوچھنا، توجہ کرنا تاکہ پتہ چلے کہ مومن کا حال کیا ہوتا ہے اور مومن مصیبتوں پر کس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہمیں ایک درس ملے، ایک پیغام ملے، اور شہدائے کربلا کی یاد میں منعقد ہونے والی محفلیں اسی لیے منعقد کی جاتی ہے تاکہ کربلا سے ملنے والے سبق کو ہم سنیں، سمجھیں، عمل کریں، تاکہ دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے اور دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعہ کربلا کو تو ہوئے آج کئی 100 سال گزر چکے، لیکن آج بھی یوں لگتا ہے کہ حسین کے ماننے والے آج بھی زندہ نظر آتے ہیں۔ ہاں، حسین سے محبت کرنے والے آج بھی زندہ ہیں، اور تاریخ یہ کہتی ہے خدا کی قسم کربلا کا واقعہ وہ واقعہ ہے 1400 سال کا قریب عرصہ گزر گیا، لیکن جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے نا تو یادیں تازہ ہو جاتی ہے اور وہ پرانا نہیں لگتا، یوں لگتا ہے کہ کربلا کا واقعہ کل ہی رونما ہوا تھا۔ ہاں، یہ کربلا کے جو جانثاروں کی یاد میں منعقد ہونے والی محفلوں کو پیغام دینے کے لیے ایک انقلاب پیغام ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی زندگیاں بدلے، پتہ چلے کہ جس حسین اور آپ کے جانثاروں کی یاد میں محفلیں ہم نے منعقد کیے نا وہ کتنی شان والے ہیں اور اللہ نے ان کے کتنے اعلیٰ مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ بہرکیف تو سیدنا صدیق اکبر کی بات عرض کر رہا تھا، جبریل ہمیں عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی ابو بکر آپ کے پاس آئیں گے، جب وہ آئے نا تو آپ ان سے پوچھنا کہ اب وہ روبہ صحت ہو گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا جبریل کیا بات ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ابو بکر ایک بیماری میں مبتلا تھے، اللہ نے انہیں اس بیماری سے شفا عطا فرما دی ہے۔ اب پوچھنا جب وہ آئے تو اب وہ روبہ صحت ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اب تم روبہ صحت ہو گئے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کون سے مرض میں مبتلا تھے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ دار کے مرض میں مبتلا تھا، آج کم و بیش 7 سال کا عرصہ گزر گیا، میں دار کے مرض میں مبتلا تھا اور اس بیماری کے اندر میں گرفتار تھا اور اس بیماری میں رہتے ہوئے مجھے 7 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا نا ابو بکر نے تو حضور نے فرمایا ابو بکر کبھی تو کہہ دیا ہوتا، کبھی تو کہا ہوتا کہ دار میں جو ہے درد ہے اس کے درد کو دفع کرنے کے لیے میں دعا کر دیتا، کبھی تو کہا ہوتا کہ میں اس مرض اور مصیبت کے اندر گرفتار اور مبتلا ہوں، کبھی تو تذکرہ کیا ہوتا۔ عرض کرتے بندہ نواز آقا یار کی شکایت کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، یار کی شکایت کروں یہ مجھے حیا آتی، میرے غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ رب کی شکایت میں کروں، لہذا میں مصیبت پر صبر کرتا رہا اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے مولا نے اس موذی مرض سے مجھے نجات عطا فرما دی۔ یہ ہے اللہ والوں کے صبر کا مقام۔ یہ اللہ ہمارے سر میں تو درد ہو جائے تو سارے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج فلاں صاحب کے سر میں درد ہے، بچوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے، عورتوں کے درمیان یہ اعلان کیا جاتا ہے گھر کی کوئی عورت آواز نہ کرے گی، اس لیے کہ گھر کے سربراہ کے سر میں درد پیدا ہو گیا ہے۔ اور ہماری بے صبری کا عالم تو یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اگر ہمارے سر میں درد پیدا ہو جائے ہم سر میں پٹی باندھ کر کے بازار میں گھومتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں یار سر میں بہت درد ہو گیا ہے اور اس مصیبت سے میں گرفتار ہوں۔ آپ مجھے بتائیں سال بھر اللہ نے صحت عطا فرمائی تب تو شکر کی توفیق نہ ملی اور چند لمحوں کے لیے اگر درد پیدا کیا تو اس رب کی شکایت لوگوں کے سامنے کرتے ہو۔ حضرت رابعہ بصریہ کے حوالے سے منقول ہے ایک مرتبہ بازار سے گزر رہی تھی، ایک نوجوان کو دیکھا سر میں پٹی باندھ کر کے جا رہا تھا، رابعہ بصریہ نے اسے بلایا اور بلا کر کے کہا کیا بات ہے سر میں پٹی باندھ کر کے گھوم رہا ہے؟ اس نے عرض کیا سر میں پٹی اس لیے باندھی ہے کہ سر میں درد ہے اور درد کی وجہ سے میں نے سر میں پٹی باندھی ہے تاکہ کچھ افاقہ ہو جائے مجھے آرام مل جائے۔ حضرت رابعہ جلال میں آ گئی اور فرماتی ہے نادان سر سے پٹی ہٹا، بتا مجھے درد کب پیدا ہوا؟ کہا بھی چند ساعتوں پہلے میرے سر میں درد پیدا ہوا۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا کبھی درد پیدا نہیں ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا نادان اتنے دنوں تک اللہ نے تجھے صحت عطا کی تب تو شکر کی توفیق نہ ملی
چند لمحوں کے لیے سر میں درد پیدا ہو گیا تو پٹی باندھ کر کے رب کی شکایتیں اس کے بندوں کے سامنے تو کر رہا ہے؟ حیا نہیں چاہیے تجھے؟ جس رب نے اتنی صحت و تندرستی تجھے عطا کی، تجھے تو شکر کرنا چاہیے، اور اس آنے والی مصیبت پر صبر کر لیتا تو پھر تیری دنیا بھی آباد ہو جاتی اور اللہ تیری آخرت کو بھی آباد فرما دیتا۔ تو مومن کی جو سب سے پہلی صفت ہے نا، مومن کی جو سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرتا۔ مصیبتوں کا تذکرہ آیا ہی ہے تو اہل بیت کا تذکرہ بھی ہم کریں، کیونکہ صبر کا تذکرہ ہو اور اہل بیت اگر بیان نہ ہونا تو پھر صبر کا عنوان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ہاں، صبر کا عنوان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اہل بیت کرام کا تذکرہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ اٹھائیں، وقت آنے پر بتاؤں گا کہ آپ نے کیا صبر کیا، لیکن ایک عنوان یہاں چل رہا ہے نا آپ کے صبر کا، میں بتاؤں کہ کس طرح امام زین العابدین نے صبر کا مظاہرہ کیا اور حضور کے غلاموں کو بتایا کہ کس طریقے سے انہیں صبر کرنا چاہیے۔ سیدنا امام زین العابدین وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے حالت بیداری کے اندر کربلا کا وہ خونی منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ علی اکبر کی لاش کو کٹتے ہوئے دیکھا، حضرت قاسم کی جوانی کو لٹتے ہوئے دیکھا، عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھے، ننھے علی اصغر کے حلق میں تیر کو پیوست ہوتا ہوا دیکھا، حتیٰ کہ اپنے باپ کے سر کو ان کے تن سے جدا ہوتا دیکھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سیدہ زینب کے سر سے دوپٹہ چھینا جا رہا تھا، میرے امام نے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سکینہ کے کانوں سے بالیوں کو چھینا گیا اور آپ کے کان کو توڑ کر کے لہو لہان کیا گیا، میرے امام نے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس طرح دیکھا کہ اللہ اکبر، آپ کے ہوش بحال تھے اور حالت بیداری کے اندر آپ نے کربلا کے واقعے کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ ان سے جا کر کے پوچھو نا کہ مصیبتوں پر صبر کیسے ہوتا ہے، ان سے جا کر کے پوچھو کہ مصیبتوں پر صبر کیسے ہو۔ ساری زندگی گزر گئی، کبھی امام زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نوش نہیں فرمایا۔ ساری زندگی ہم تو 1000 گلاس پی لیتے پھر بھی کربلا کی یاد نہیں آتی ہے، ہم تو ہزاروں گلاس پانی راہوں میں بہا دیتے ہیں، پانی تو فضول بہ رہا ہوتا ہے، اللہ کی اس نعمت کی ہم ناقدری کرتے تو ہیں۔ ہزاروں گلاس پانی بہانے کے بعد بھی علی اصغر کی پیاس نہ یاد آتی ہے، نہ کربلا میں علی اکبر اور قاسم کی جوانی کو لوٹنا ہمیں یاد رہتا ہے۔ ہم دنیا کے گورکھ دھندوں میں اتنے ڈوب چکے اور دنیا کے گورکھ دھندوں کے اندر ہم اتنے مگن ہو گئے کہ اہل بیت اطہار کی تاریخ کو ہم نے بھلا دیا، اور دنیا آج بھی یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو اگر ہرانا ہو کربلا سے دور کر دو، جب یہ کربلا سے دور ہو جائیں گے پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں جتا نہیں سکتی ہے، اگر انہیں ہرانا ہے تو کربلا سے انہیں دور کر دیا جائے۔ اور میرا نوجوان انٹرنیٹ کے اندر اتنا ڈوب گیا نا، انٹرنیٹ کے اندر اتنا مگن ہو گیا کہ کربلا کی تاریخ آج بندہ بھلا رہا ہے، اور کربلا کی داستانی کو لوگ جو ہے پس پشت ڈال کر کے اپنی طبیعت کے مطابق کربلا کی داستان کو بھلا رہے ہیں۔ بہرکیف عزیزان ملت اسلامیہ، صبر کیا ہوتا ہے یہ امام زین العابدین کی زندگی سے زندگی گزر گئی، کبھی امام زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نوش نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کی بارگاہ میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ پیش کیا، امام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو ٹھنڈے پانی کا پیالہ مجھے پیش نہ کرو، ٹھنڈے پانی کا پیالہ مجھے نہ دو۔ لوگوں نے کہا حضور کیوں؟ شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، لوگ ٹھنڈے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ ٹھنڈے پانی کے متلاشی ہیں، اور آپ کو ٹھنڈا پانی مل رہا ہے پھر بھی آپ نوش نہیں فرماتے۔ اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا تھا، لوگوں ٹھنڈا پانی پیش نہ کرو، آج اگر کوئی ٹھنڈا پانی مجھے پیش کر رہا ہے تو قیامت میں بھائی اصغر کا ایڑیا رگڑنا مجھے یاد آ جاتا ہے۔ ساری زندگی گزر گئی، کبھی ٹھنڈا پانی آپ نے نوش نہیں کیا، اور اتنے بڑے حادثے کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کبھی کسی کے سامنے گلے نہ کیے نہ شکوے کیے۔ میرے مولا نے جس حال میں رکھا، جس قربانی کو طلب کیا، میرے امام نے وہ قربانی دے کر کے آنے والی قیامت تک کے امتیوں کو پیغام دے دیا، اے حضور کے غلاموں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی عادت بنا لو گے، اللہ تمہیں دونوں جہان کے اندر سکون اور اطمینان کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ تو پہلی صفت یہ بیان کی ہے نا کہ صبر کرو۔ مومن کی پہلی صفت یہ، یا رسول اللہ
ہم مصیبتوں پر صبر کرتے. یہ عنوان اتنا طویل ہے نا کہ اگر اسی پر گفتگو کرو تو سارا وقت نکل جائے گا, لیکن 3 صفتیں مجھے بیان کرنی ہے. پہلی صفت مصیبتوں پر صبر. دوسری صفت اللہ جو بھی نعمتیں عطا کرتا ہے نا, ہم اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں. اللہ جو بھی نعمت ہمیں عطا کرتا ہے, تھوڑی نعمت تو بڑی, اس کی ہر نعمت بڑی ہے, کوئی چھوٹی نہیں ہے, ہر نعمت اس کی بڑی. اللہ جو بھی نعمت دیتا ہے نا, ہم اس اللہ کی نعمت پر شکر کرتے ہیں. یہ مومن کی دوسری صفت ہے کہ اللہ اگر نعمتیں عطا کرے تو مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے. اچھا, اگر بندہ نعمتوں پر شکر ادا کرے گا, ملے گا کیا؟ قرآن خود کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, میرے بندو میری نعمتیں ملنے کے بعد شکر کرو, میں مزید تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا. تم جتنا شکر کرو گے میری رحمت کے دروازے تم پر اتنے ہی منکشف ہوتے چلے جائیں گے, اور میری رحمت کے دروازے تم پر اتنے ہی کھلتے چلے جائیں گے. جتنا شکر کرو گے میں تمہارے اوپر مزید نعمتوں کی برسات کرتا چلا جاؤں گا. نعمتیں شکر سے بڑھتی ہے اور گلے سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہے. اگر بندہ گلے کرتا ہے نا, شکوے اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں, اس کے پاس یہ میرے پاس یہ نہیں ہے, ان چیزوں سے بندے کی نعمت پہ اضافہ نہیں ہوتا, بلکہ بندہ نعمتوں پر شکر کرنا چھوڑ دیتا ہے نا, اللہ جو نعمتیں عطا کرتا ہے اس نعمتوں کو بھی اللہ واپس لے لیتا ہے. جو نعمتیں اللہ دیتا ہے نا واپس لے لیتا ہے. تو شکر کرنے کی عادت بناؤ, جس حال میں بھی اللہ رکھے, کھانا مل جائے اس کا شکر ادا کرو, نہ ملے صبر کرو. ہر نعمت پر شکر کی عادت بنا لو. جب ہر نعمت پر شکر کی عادت بنائیں گے, اللہ مزید نعمتیں بھی عطا کرے گا, اور اللہ اپنے کرم کے دروازوں کو ہم پر اور زیادہ منکشف فرما دے گا. شکر سے نعمتیں بڑھتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. چلتے چلتے راستے میں ایک بندے سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا, یہ اللہ کے نبی موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوہ طور پر. کہا رب سے ہم کلام ہونے کے لیے. کہاں رب سے ہم کلام ہونے کا؟ کہا بہت اچھا موقع یار, میرا ایک پیغام ہے رب کی بارگاہ میں پہنچا دینا. اس بندے نے کہا موسیٰ میرا ایک پیغام ہے رب کی بارگاہ میں پہنچا. کیا ہے پیغام تیرا؟ کیا کہنا چاہتا ہے تو رب کی بارگاہ میں؟ اس بندے نے کہا موسیٰ میرا پیغام یہ کہ اللہ سے جب ہم کلام ہونا آپ گفتگو کریں تو رب سے یہ کہنا کہ اس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہے نا, اب مزید نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے. رب سے کہنا کہ وہ اب نعمتیں دینا بند کر دیں. توجہ کرنا ہے, کائنات میں کوئی ایسا بندہ جو یہ کہے کہ مجھے نہیں چاہیے؟ یہاں تو 10 کروڑ بھی ہونا پھر بھی بندہ سوچتا ہے کہ اس کو کہاں انویسٹ کروں تاکہ 20 ہو جائے. 20 والا سوچتا ہے کہاں انویسٹ کروں تاکہ 50 ہو جائے. یعنی حل میں مزید, یعنی زیادتی ہی کی فکر کے اندر ہے. کائنات میں کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے. حضرت موسیٰ سے اس نے کہا کہ رب سے کہیے گا جاؤ نا, اب مجھے مزید نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ سے کہنا کہ وہ مجھے نعمتیں دینا بند کر دے. حضرت موسیٰ نے حیرت سے اس بندے کو دیکھا, کہا تیرے ہوش تو بس سلامت ہے؟ تیرے ہوش سلامت ہے؟ کہا ہاں بالکل ہوش آواز میں یہ بات کر رہا ہوں. رب سے کہنا کہ اب وہ اپنی نعمتیں دینا بند کر دے. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. چلے کوہ طور کی طرف. جب سمندری راستے سے آپ کا گزر ہوا تو ایک بندے سے ملاقات ہوئی, اس نے سلام کیا. حضرت موسیٰ نے جواب دیا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا رب سے ہم کلام ہونے کے لیے. کہا بہت اچھی بات ہے, میرا پیغام ہے رب کی بارگاہ میں پہنچا دینا. کہا کیا ہے تیرا پیغام؟ کہا میرا پیغام یہ, اس نے اپنے جسم کو جو ہے نا, اس کے جسم پر لباس نہیں تھا, اس کے پورے وجود پر کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا, سارا وجود اس کا ننگا تھا, اور اس نے اپنی سطر کو ڈھکنے کے لیے ریت کا سہارا لیا تھا, اور ریت سے اس نے اپنی سطر کو ڈھانکا تھا. ریت کے ذریعے اس نے سطر پوشی کی تھی. اس نے کہا موسیٰ جا رہے ہو نا تو رب سے کہنا یار میں نے کون سا ایسا گناہ کر لیا ہے کہ اس نے مجھے ایک نعمت بھی عطا نہیں کی. پہلے والے نے کہا تھا کہنا بہت نعمتیں ہو گئی مجھے نہیں چاہیے, اور دوسرے والا کہہ رہا ہے رب سے کہنا یار کون سا میں نے جرم کر لیا, کیا خطا ہو گئی کہ اللہ نے مجھے ایک بھی نعمت عطا نہیں کی. جب جاؤ رب کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچا دینا. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر. جب رب سے ہم کلام ہوئے تو رب نے فرمایا کوئی پیغام موسیٰ؟ کہا 2 بندوں کے پیغام لے کر کے آیا ہوں. 2 بندوں کے پیغام. کہا کیا ہے؟ کہا تیرا پہلا بندہ جو ملا تھا اس نے یہ کہا کہ مجھے نعمتیں نہیں چاہیے, اللہ سے کہنا کہ وہ اپنی نعمتوں کو دینا بند کر دے. کہا دوسرا ملا تھا, اس نے یہ کہا کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک بھی نعمت عطا نہیں کی.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب جاؤ نا تو اس بندے سے کہنا جس نے یہ کہا مجھے نعمتیں نہیں چاہیے، اس سے کہنا کہ وہ شکر کرنا بند کر دے، میں اپنی نعمتوں کو دینا بند کر دوں گا۔ ہاں، شکر کرنا بند کر دے، نعمتوں کو دینا بند کر دوں گا۔ اور اس بندے سے جا کر کے کہنا جس نے یہ کہا نا کہ ایک بھی نعمت نہیں دیے، اس سے کہنا کہ وہ شکر کرے، میں اس پر اپنی نعمتوں کے دروازوں کو کشادہ فرما دوں گا۔ اس سے کہنا کہا ٹھیک ہے۔ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سے اتر کر اس بندے سے ملاقات ہوئی، پہلے والے سے کہا رب سے ہم کلام ہوئے، میرا پیغام پہنچا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا رب نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ نے کہا رب نے یہ کہا کہ اگر تجھے نعمتیں نہیں چاہیے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ تجھے نعمتیں دینا بند کر دے گا۔ اگر نہیں چاہیے شکر کرنا چھوڑ دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کر کے کہا موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں رب کی نعمتوں پر شکر کرنا چھوڑ دوں؟ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، جب تک کہ میرے وجود کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی بحال ہے اور جب تک کہ میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے، وہ قطرہ بھی رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو پھر جا، اللہ تجھے نعمتیں دینا بند نہیں کرے گا۔ وہاں سے چلے، اس بندے کے پاس آئے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ ایک بھی نعمت عطا نہیں کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو اس بندے نے کہا کیا ہوا موسیٰ؟ کا رب کا پیغام آ گیا۔ کہا کیا ہے پیغام؟ کہا رب کا پیغام یہ تو اللہ کی نعمتوں پر شکر کر، اللہ تجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کشادہ کرے گا۔ اس نے حیرت سے کہا موسیٰ نہ کھانے کے لیے اناج ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ شکر کرو۔ کون سی نعمت اس نے دی ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا میں شکر ادا کروں؟ اس نے تو ایک بھی نعمت نہیں دی مجھے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ شکر ادا کرو۔ ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک تیز ہوا چلی، اور جس ریت سے اس نے اپنے جسم کو چھپایا تھا نا، ہوا اس تیز ریت کو بھی لے کر کے چلی گئی۔ اس وقت میرے اللہ نے کہا موسیٰ اس بندے کو بتا یہ بھی میری نعمت تھی، اگر اس نعمت پر شکر کرتا میں اس پر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کشادہ فرما دیتا۔ پتہ یہ چلا نعمت شکر سے بڑھتی ہے، شکوے اور گلوں سے نعمتیں گھٹ جایا کرتی ہے اور نعمتوں کو زوال پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ شکر کی عادت بنائیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ جتنا شکر کرو گے اللہ تم پر اتنی ہی رحمتوں کے دروازوں کو کشادہ کرتا چلا جائے گا۔ اب تیسری صفت جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے بیان کی وہ یہ ہے یا رسول اللہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، اور تیسری عادت ہمارے اندر یہ مولا اللہ جس حال میں ہمیں رکھے ہم اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ جس حال میں اللہ رکھے ہم اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ ہم اللہ کی جو تقدیر ہے اللہ کی طرف سے ہم اس میں کبھی گلے اور شکوے نہیں کرتے، بلکہ اللہ ہمیں جس حال میں رکھے گا ہم اس حال میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا پتہ یہ چلا مومن کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ تقدیر پر راضی رہتا ہے، تقدیر پر کبھی جو ہے وہ بحث و مباحثہ نہیں کرتا۔ اللہ جس حال میں رکھے نا بندہ راضی رہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے کریم کوئی عمل مجھے ایسا بتا دے کہ جس کو کروں تو تیری رضا مل جائے، کوئی عمل بتا دے جس کو اختیار کروں تو تیری رضا مل جائے، تیری خوشی مل جائے۔ آواز آتی ہے موسیٰ میری رضا چاہتے ہو؟ ہاں مولا تیری رضا چاہتا ہوں۔ فرمایا میری تقدیر پر راضی رہو، جو میری تقدیر پر راضی رہتا ہے میں اس بندے کو اپنی رضا کا مزدہ عطا فرما دیتا ہوں۔ گویا کہ اللہ کی رضا جو اس نے تقدیر لکھی ہے نا، ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی تقدیر پر خوش رہیں، راضی رہیں، اور اللہ کے ہر فیصلے کو ہم سر تسلیم خم کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق ہم زندگی کو گزاریں۔ ہم تقدیر پر راضی رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان کی کامیابی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے گا۔ یہ مومن کی تیسری صفت ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ ہم کتنے ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں؟ اپنی زندگی کا احتساب کریں، ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں نا، ہمارے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ کتنا ہے؟ ہمارے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ ہماری زندگی کے اندر کتنا ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ اور شوق اگر ہمارے دلوں میں ہوتا نا تو آج ہماری مسجد مرثیہ خانہ بنتی۔ اگر اللہ کی رضا کو طلب کرنے کا تڑپ اگر ہمارے دلوں کے اندر ہوتی
تو آج گناہوں کا بازار ہمارے معاشرے میں گرم نہ ہوتا، ہمارا نوجوان آوارگی کی طرف نہ جاتا، ہماری عورتیں بے پردہ بازاروں میں نہ گھومتی، عیاشیوں کا بازار گرم نہ ہوتا، جوئے کے اڈے ہمارے وجود سے آباد نہ ہوتے، شراب کے اڈے ہمارے وجود سے آباد نہ ہوتے، سینما ہال ہمارے وجود سے آباد نہ ہوتے۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ بندہ اللہ سے محبت تو کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حقیقی معنی میں اللہ سے محبت نہیں کرتا، صرف زبان کے ساتھ اللہ سے محبت کرتا ہے، صرف زبان کے ساتھ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کی عادت پر۔ ہم کیا یار امتحان میں پاس ہوں گے، اور ہمارا امتحان بھی کیسا، دیکھیں نا بزرگوں کی سیرت اٹھا کر تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے کیسے امتحانات لیے گئے ہیں، کیسے کیسے امتحانات سے انہیں گزارا گیا ہے، کتنی تکالیف سے انہیں گزارا گیا، لیکن حالت یہ تھی وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ایسے بندوں کو اللہ ایسی زندگی عطا کرتا کہ مرنے کے بعد بھی اللہ انہیں حیات جاودانی سے مالا مال فرما دیا کرتا تھا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو آپ اٹھائیں، حضرت بشر حافی ایک اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، فرماتے ہیں میں عباد کے کھنڈرات کے اندر ایک مرتبہ گیا، اور چلتے چلتے اچانک میری ایک نظر ایک اللہ کے بندے پر پڑی۔ میں نے کیا دیکھا، وہ ہاتھوں سے معذور ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، پیروں سے معذور ہے، اور جزام برس کا مرض اس پر لاحق کر دیا گیا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک بندہ اگر اتنی بیماریوں میں مبتلا ہو تو اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی، نہ آنکھوں سے دیکھ سکے، نہ ہاتھوں سے پکڑ سکے، نہ پیروں سے چل سکے، اور مزید یہ کہ اس پر جو ہے جزام یعنی برس کا مرض مبتلا ہو تو اس بندے کے حالات کیا ہوں گے۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ جب میری نظر اس بندے پر پڑی تو مجھے بڑا رحم آیا کہ اس حالت میں بندہ پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں قریب گیا، اور جب قریب گیا نا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ فرماتے جب میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ آنکھوں سے اندھا ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پیروں سے معذور ہے، برس کے مرض میں مبتلا ہے، لیکن ساتھ میں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کے جسم پر چونٹیوں کو مسلط کر دیا تھا جو اس کے جسم سے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھا رہی تھی۔ یہ کیفیت تھی اس بندے کی۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور میں ترس آیا اس کے اوپر، میں اس کے پاس بیٹھا اور اس کے سر کو اٹھا کر کے میں نے اپنی گود میں رکھا، اور رکھ کر کے میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگا، میرے کریم تیرے اس بندے کو تو شفا عطا کر، مولا اس بندے کو شفا عطا کر، اس بندے کو مصیبتوں سے نجات عطا کر۔ حضرت بشر حافی فرماتے میں دعا کرتا، تھوڑی دیر کے بعد اس بندے کی آواز کھلی، اور میں نے یہ سنا وہ بندہ کہہ رہا تھا کون ہے جو اللہ اور میرے درمیان جو ہے حائل ہو گیا، کون ہے جس نے میرے اور اللہ کے درمیان دیوار کھڑی کی ہے، ہٹ جا بندے مجھے تیری دعا کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور میرے درمیان تو حائل ہو گیا۔ حضرت بشر حافی فرماتے مجھے حیرت ہوئی اس بندے پر کہ میں تو اس کا بھلا چاہتے ہوئے دعا کرنے کے لیے آیا، لیکن اس بندے کا حال، تو پھر میں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار، دعا کر لینا اللہ کی بارگاہ میں اللہ تجھے شفا عطا کرے۔ اس وقت اس بندے نے کہا اے اللہ کے ولی سنو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اللہ میرے جسم کو کیما کر کے اگر ہواؤں میں اڑا دیتا تو یہ اس کا حق تھا، اور بندے کی مرضی یہ ہے اور بندے کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ یہ مصیبتیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اللہ میرے وجود کا کیما بنا کر کے ہواؤں میں اڑا دیتا تو یہ اس کا حق تھا، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ بندے ہونے کے ناطے ہماری رسپانسبلٹی اور ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ جس حال میں بھی رکھے اس حال میں بندے کو راضی رہنا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ یوں زندگی کو گزارتا ہے نا اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے، تو یاد رکھنا وہ دنیا میں کبھی اضطراب کا شکار نہیں ہوتا، نہ وہ کبھی مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، نہ کبھی پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اللہ ایسے بندے کو دنیا میں بھی سکون عطا کرتا ہے، اور اللہ ایسے بندے کو مرنے کے بعد بھی اطمینان کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں نا کربلا کی داستان انشاءاللہ ہم سنیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کس طرح اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا جذبہ میرے حسین کی زندگی کے اندر تھا۔ وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، عیز و اقارب کو چھوڑا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو لے کر کے اللہ کی رضا کے لیے مدینہ سے نکلے، مکہ آئے، مکہ سے نکل کر کے کربلا آئے، اور کربلا آنے کے بعد سارے کنبے کو لٹا دیا، سر سجدے میں رکھا،
اور آخری سجدہ کرتے ہوئے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے کریم جو تھا وہ عطا کر دیا، مولا اب تو راضی ہو گیا نا، مولا اب تو راضی ہو۔ یہ اللہ کے بندے ان کی کیفیت یہ تھی، وہ سب لٹا دیتے، وہ سب لٹانا تو گوارا کر لیتے، لیکن ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا مولا تو راضی ہو جا، اور تجھے راضی کرنے کے لیے جہاں بھی گزرنا پڑے، جن تکلیفوں سے ٹکرانا پڑے، مولا ہر تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مولا تو ہم سے راضی ہو جا اور تو ہمیں اپنی رضا کا مزدہ عطا فرما دے۔ یہ اللہ کے بندوں کی زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے، اگر ہم مومن اور مسلمان ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر غور کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان 3 صفتوں کو پیدا کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ 3 صفتیں ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت نے گواہی دی، رب کعبہ کی قسم محمد گواہی دیتا ہے کہ تم سچے اور پکے مومن ہو۔ اور اگر یہ 3 صفتیں ہمارے اندر نہیں ہے نا تو ہمیں اپنے ایمان کے حوالے سے فکر کرنی چاہیے، اور ان 3 صفتوں کو اپنی زندگی کے اندر ہمیں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی کے اندر ان 3 صفتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب یہ 3 صفتیں پیدا ہو جائے گی نا، پھر ایسے ایمان والے کو اللہ اپنی رضا کا مزدہ عطا کرے گا، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے، ہر نمازی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، سجدے اس لیے کرتا ہے مولا تو راضی ہو جائے، روزہ رکھنے والا صبح سے شام تک بھوکا اس لیے رہتا ہے مولا تو راضی ہو جائے، حج کرنے والا گھر بار کو چھوڑتا ہے، دولت کو راہ خدا میں قربان کر کے جاتا ہے اتنا طویل سفر، مولا تو راضی ہو جا۔ ایک مجاہد اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر کے میدان کارزار میں جاتا ہے، مولا جان کو لٹاتا ہوں تو راضی ہو جا۔ ہر بندے کی تمنا یہی ہوتی ہے مولا تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ اور جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اسے تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ ایسے بندے کو دوستوں کے درمیان بھی عزت دیتا ہے، اور اللہ دشمنوں کے نرغے میں بھی عزت کا زری تاج ایسے بندے کے سر پر سجا دیا کرتا ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی اپنے اندر عادت پیدا کریں، اور جب اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی عادت پیدا کریں گے نا، بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا، بہت سارے مسائل۔ آج ہم میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں، کسی کی عالیشان کوٹھی کو دیکھ کر کے دل میں یہ ہوتا ہے یار اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں، کسی کی لمبی کار کو دیکھ کر کے بندہ یہ سوچتا ہے یار اس کے پاس آ گئی میرے پاس کیوں نہیں آئی، کسی کی عزت جاہ اور حشم کو دیکھ کر کے بندہ سوچتا ہے یار اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں، اور پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حسد کی آگ میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں، حسد کرنے سے کسی کی کوٹھی آپ کی نہیں ہو جائے گی، کسی کی کار آپ کی نہیں ہو جائے گی، کسی کی عزت آپ کی نہیں ہو جائے گی۔ حسد کرنے سے جو کچھ نیکیاں آپ نے کی ہے اور بچا کر کے رکھی ہے، حسد وہ جرم ہے جو بندے کی ساری نیکیوں کو اکارت اور برباد کر دیا کرتا ہے۔ تو حسد کرنے سے کسی کی نعمت تمہاری نہیں ہو جائے گی، نہ وہ نعمت تمہیں مل جائے گی، بلکہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دعا کریں مولا تو نے دیا ہے اور عطا کر، اور اپنے حبیب کے صدقے مولا تو ہمیں بھی عطا فرما۔ ہاں یہ دعا کریں، یہ دعا کریں، بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے۔ حسد اور کینے سے بندے کو نجات مل جائے۔ حضرت شیخ شادی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ شادی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیراز سے نکلے اور نکل کر کے بغداد کی طرف گئے حصول علم کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے نکلے حضرت شیخ شادی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ چلتے چلتے جب بغداد سے نکلے تھے نا، جو چپل پہنی تھی آپ نے، بغداد پہنچتے پہنچتے کیفیت یہ ہوئی کہ وہ چپل گھس گئی، اور بغداد پہنچتے پہنچتے وہ چپل بھی ٹوٹ گئی۔ جب چپل ٹوٹی تو چپل نے ساتھ چھوڑا تو آپ آگے آگے چلنے لگے، حتیٰ کہ چلتے چلتے آپ کے پاؤں میں آبلے اور چھالے پڑ گئے، اور آپ کے پاؤں سے خون کے قطرے جاری ہو گئے۔ اس قدر تکلیف حضرت شیخ شادی شیرازی کو ہوئی۔ جب یہ تکلیف حضرت شیخ شادی شیرازی کو ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے کریم میں تو دین کے راستے پر نکلا ہوں، حصول علم کے لیے نکلا ہوں، گناہ کرنے والوں کو تو اتنی نعمتیں مل رہی ہے، تیری نافرمانی کرنے والے اتنے خوش ہیں، اور میں تو تیرے راستے میں ہوں، تیرے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے نکلا ہوں، حصول علم کے لیے نکلا ہوں، اور مولا میری کیفیت یہ چپل ٹوٹ گئی ہے، دوسری چپل لینے کے لیے میرے اندر استطاعت نہیں ہے۔ ایک چپل ٹوٹ گئی، دوسری چپل لینے کے لیے میرے اندر استطاعت نہیں ہے۔ چلتے چلتے کہتے ہیں جب وہ بغداد کی جامع مسجد میں پہنچے تو فقیروں کی ایک لمبی قطار تھی،
فقیروں کی ایک لمبی قطار. جب اس قطار پر نظر پڑی تو شیخ شادی نے کیا دیکھا کہ ان فقیروں میں ایک فقیر ایسا بھی ہے کہ جو دونوں پیروں سے معذور تھا, اس کے دو پیر ہی نہیں تھے. حضرت شیخ شادی شیرازی کو احساس ہوا, بارگاہ سمدیت میں عرض کرتے ہیں, میرے کریم تیرا شکر ہے کہ چپل ہی نہیں ہے نا میرے پاس, لیکن تو نے میرے پیر تو سلامت رکھے ہیں. مولا تیری اس نعمت پر شکر کرتا ہوں, اور جو بھی گلا ہو گیا نا مولا تیری بارگاہ میں اس سے معافی طلب کرتا ہوں. یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا کب؟ جب ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی عادت بنائیں گے. جب ہم کوشش کریں گے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی, تو پھر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا, اور پھر ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی سکون عطا کرے گا, قبر میں بھی سکون عطا کرے گا, اور مولا آخرت کے اندر بھی ہم سب کو سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی قیمتی دولت ہے. اس کی فکر کریں, اس کی فکر کریں. مال چلا جائے گا واپس آئے گا, عزت چلی جائے گی ممکن ہے اللہ واپس عطا کر دے, جو کچھ ہے چلا جائے گا واپس آئے گا, لیکن اگر ایمان کی دولت ایک بار چلی گئی نا تو پھر اللہ یہ دوبارہ نعمت نہیں ملتی ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کے حوالے سے غور کرنا چاہیے, اور اللہ کی رضا کی خاطر ہر وہ پریشانی, ہر وہ مصیبت, ہر وہ آزمائش, ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی نعمت ہے. میں آپ کو بتاؤں, سید الشہداء امام عرش مقام آقا حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا کس طریقے سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا جذبہ ان کی زندگی کے اندر تھا. کتنا خوف خدا تھا, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ان کی زندگی. ہم تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیتے ہیں نا, ساری زندگی حاجی 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 کہہ کر کے ایک متعارف ہو جاتے ہیں, اور ہر بندے کو ہم اپنے حج پر جانے کے اور سفر کے حوالے سے بیان کرتے پھرتے ہیں. لیکن قربان امام عرش مقام آقا حسین کی زندگی پر ہم ایک مرتبہ حج کرتے ہیں, دنیا کو بتاتے ہیں حج کیا حج کیا حج کیا. اللہ کی عزت کی قسم, میرے حسین نے زندگی میں 25 مرتبہ حج فرمایا تھا, 25 مرتبہ, اور وہ بھی فلائٹ کے اندر نہیں, سواری پر سوار ہو کر کے نہیں, بلکہ خدام بھی ہوتے, سواریاں بھی ہوتی, چاہنے والے بھی ہوتے, سب موجود ہوتے, اور خدام آ کر کے کہتے حضور سواری پر سوار ہو جائیں, سب ہے لیکن آپ سواری پر سوار نہیں ہوتے. سیرت نگار نے لکھا ہے آپ نے زندگی میں 25 حج کیے ہیں, اور ہر حج میرے حسین نے پیدل کیا ہے, ہر حج میرے حسین نے پیدل. یہ جذبہ تھا اللہ کو راضی کرنے کا, یہ شوق تھا ان کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کا. کیوں نہ ہو جس کی تربیت امام الانبیاء کی آغوش میں ہوئی ہو, جن کو دودھ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری نے پلایا ہو, جن کو شفقت جے مولائے کائنات کی نصیب ہوئی ہو, اور جن کو میت امام حسن مجتبیٰ کی ملی ہو, وہ بھلا اپنے اندر یہ جذبہ کیوں کر پیدا نہ کرے. امام کی زندگی کا مقصد یہی تھا, جینا بھی اللہ کے لیے تھا اور شہادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے حاصل کی ہے. ہمیں ان کی زندگی سے درس حاصل کرنا چاہیے, اور ہمیں ان کی زندگی سے ایک پیغام حاصل کرنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, کہنے سننے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ایک گزارش میں آپ سے یہ کر دوں, جو بھی سنے نا, امام کے یاد میں منعقد ہونے والے یہ جلسے ہیں, ہاں ان جلسوں کو معمولی نہ سمجھنا, یہ جلسے معمولی نہیں ہیں اور جلسوں کی طرح, بلکہ فرمایا گیا کہ جہاں ذکر خدا, ذکر رسول اور اللہ والوں کی محفلیں سجتی ہے, انسان سے کہیں زیادہ تعداد میں اللہ کے فرشتے ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں. ہاں ہمیں تو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ توفیق عطا کی کہ حسین پاک کی یاد میں منعقد ہونے والے جلسے کو ہم نے حاصل کیا ہے, اور اللہ نے اس میں حاضری کی ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے. بہرکیف تو میں وقت کی بڑی پابندی کرتا ہوں, ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہوں یہاں بھی وقت کی پابندی کے ساتھ میں آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل 10:30 بجے انشاءاللہ پروگرام شروع ہو جائے گا, اور انشاءاللہ 11:30 بجے یہ پروگرام ختم ہو جائے گا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد آنے کی کوشش کریں, یہ تو پہلا دن تھا نا, پہلا دن, اب جلد آنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کل میں یہ عرض کروں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور صحابہ یعنی بالخصوص جو خلفائے راشدین نے حضور سے کس طریقے سے محبت کی ہے, انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم کو کل گفتگو کریں گے, یعنی عشق رسول اور خلفائے راشدین.
چاروں خلفاء کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی محبت کی اور کتنا پیار کیا اور کس طرح عشق کا مظاہرہ کیا۔ میں آپ سے پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں، کل آپ انشاءاللہ وقت پر آئیں، دوست و احباب کو لے کر کے آئیں، ہو سکتا ہے کسی کو آپ لے کر کے آئیں، حسین پاک کی کوئی بات اس کے دل پر اثر کر جائے، اس کی زندگی بدل جائے، اللہ اس کو تو ثواب دے گا ہی دے گا، لیکن لانے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس محفلوں کی قدر کریں، اور یہ سال میں ایک مرتبہ محفل آتی ہے، اور وہ بھی کس کی؟ سید الشہداء کی۔ قرآن سلامت ہے نا تو انہی کی وجہ سے، آج جو اسلام کی دولت ہمیں ملی ہے نا انہی کی وجہ سے ہے، جو کچھ بھی ہے نا انہی کی وجہ سے، سب کچھ قربان کر کے مصطفیٰ کے دین کو بچا لیا، مصطفیٰ کے دین کو۔ آج جو بھی رونق ہے نا سب حسین اعظم کا صدقہ ہے اور ان کے جانثاروں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، تو ہمیں ان قربانیوں کا احساس ہونا چاہیے، اور قدر کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم کل خود بھی آئیں گے، اپنے دوست احباب کو ساتھ میں لے کر کے شرکت کریں گے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔